بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ آج بات کریں گے ہم وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی طرف سے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی سربراہوں کے اجلاس کے متعلق، جس میں حکومتی جماعتوں کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں، جس میں سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف تھی، اور تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی، جو کہ تحریک انصاف کے کی طرف سے نامزد اپوزیشن لیڈر بھی ہیں۔ آج کے اس اجلاس میں تحریک انصاف اور تحفظ آئین پاکستان نے شرکت نہیں کی اس بریفنگ میں، تو آیا یہ ان کا فیصلہ درست تھا یا غلط ہے؟ پیارے دوستو، اس بارے میں کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایران پر حملے کے بعد جو خطے کے اندر صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور دوسری طرف افغانستان کے ساتھ پاکستان کا محاذ گرم ہے، جو کہ افغانیوں نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، پاکستان نے انہیں بہت سخت اور کڑا جواب دیا ہے، اور افغانی جارحیت کے خلاف افواج پاکستان کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اور دوسری طرف جب ایران پر حملہ ہوا تو اس حوالے سے خطے میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس حوالے سے پھر وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے فیصلہ کیا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں حکومتی اتحادیوں کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے اندر جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں، ان کے پارلیمانی سربراہوں کو بریفنگ کے حوالے سے باقاعدہ طور پر دعوت دی گئی، اور رانا ثناء اللہ خان جو وزیر اعظم پاکستان کے مشیر ہیں، وہ باقاعدہ طور پر اپوزیشن چیمبر میں گئے اور محمود خان اچکزئی کو انہوں نے بریفنگ کی دعوت دی۔ اس موقع پر محمود خان اچکزئی نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ کے تمام ارکان کو بریفنگ دی جائے، تو پھر اس بارے میں کوئی آگے بات بڑھ سکتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو تحریک انصاف کی کے چیئرمین تھے برسٹر گوہر، ان کا کہنا تھا کہ بانی تحریک انصاف نے ہدایت جاری کر رکھی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جو فیصلہ محمود خان اچکزئی کریں گے وہی حتمی فیصلہ ہوگا۔ لیکن اب جب اجلاس شروع ہوا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، پاپ پارٹی اور دیگر جو چھوٹی جماعتیں تھیں، ان کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی ایک دوسری بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام، جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہیں، وہ اس کا حصہ بنے۔ انہوں نے خصوصی طور پر شرکت کی، لیکن تحفظ آئین پاکستان اور تحریک انصاف نے اس بریفنگ اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ اب اس میٹنگ کے اندر جو حکومت تھی، انہوں نے اپنے اتحادیوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ حکومت پاکستان نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو رابطہ پل کا کردار ادا کیا تھا، اس کے متعلق بھی آگاہ کیا، اور دیگر جو اس جنگ کو بچا سکتے تھے جو معاملات، ان کے متعلق بھی بریفنگ دی۔ بلکہ جو اسلامی ملکوں کے سربراہان ہیں، ان سے بھی بات چیت کے حوالے سے انہیں آگاہ کیا، اور وزیر خارجہ تھے ان ممالک کے، ان سے ہونے والی گفتگو کے متعلق بھی مکمل بریفنگ دی، اور احاطہ کیا گیا اس میٹنگ کے اندر کہ ایران جنگ کے بعد جو خطے کی صورتحال ہے، تو پاکستان اس حوالے سے کیا کیا اقدامات اٹھا سکتا ہے، یا پاکستان کی پالیسی کیا ہے۔ اس پالیسی میٹر کے متعلق مکمل طور پر آگاہ کیا، اور افغانستان میں جو صورتحال ہوئی اس کے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ اب جو تحریک انصاف کی طرف سے جو بات سامنے آئی، اس میں کہا گیا کہ جب تک بانی تحریک انصاف سے ملاقات نہیں کرائی جاتی، یا ان کا علاج آنکھ کا نہیں کرایا جاتا، خاندان کو رسائی تک اجازت نہیں ملتی، اس وقت تک وہ کسی ایسی میٹنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ماضی گواہ ہے
جب میاں جو شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے، پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں موجود تھی، عمران خان وزیر اعظم پاکستان سے، اور جب ان 2019 میں بھارت کے ساتھ حالات خراب ہوئے تو اس پارلیمانی میٹنگ کے اندر آرمی چیف نے آ کر اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو اپوزیشن جماعتیں تھیں ان کو بریفنگ دی تھی، لیکن اس وقت کا وزیر اعظم عمران خان اس بنیاد پر اس اجلاس میں شریک نہیں ہوا تھا کہ اپوزیشن رہنماؤں سے سلام لینا پڑ جائے گا، اور یہی روایات اب تک چلی آ رہی ہے کہ اس سے قبل بھی جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس حوالے سے بھی بھارت کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو اسی طرح کے جو معاملات سامنے آئے، اور جو ایران کے خلاف پہلے جون کے اندر جو حملہ ہوا تھا اس موقع پر بھی تحریک انصاف نے اس اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی تھی۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں پوری قوم کو ایک ہونا چاہیے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو یکجا ہو کر پوری دنیا کو آگاہ کرنا چاہیے کہ حالات جو بھی ہوں پاکستان کی قوم، پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں، لیکن تحریک انصاف اور تحفظ آئین پاکستان نے جو اجلاس میں شرکت نہیں کی، اس بارے میں پیارے دوستوں اپنے کمنٹ میں آگاہ ضرور کیجیے گا کہ یہ ان کا فیصلہ درست تھا یا غلط۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔